میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر، ایک نظر سے وہ زمین کے اوپر سے پڑ جاتا، اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد رحمت اللہ موتی کھڑا ہوا تھا درخت نیچے مسجد میں، آپ کو اس پر نگاہ ڈالی اور وہ سب اس اپنے کہا تھا کہ اولیاء اللہ اب کہاں اس سے کہا جاتے یہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ حضور بالکل مر گیا۔ میرے تایا نے پوچھا جلا دوں؟ اس سے بڑی طرف فرمائی کیا ہوگی حضرت؟ شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ دوسری آپ داری حضرت داری کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ان کی بات ہوئی۔ اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کیسے ہیں؟ ایک ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی، پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کیا خوب تو اس نے کہا حضرت میری بیوی ایک ہے، بڑی بدبو ہے، اس نے تنگ کر ڈالا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی عمر گھوڑے کو مل جائے، گھوڑے کی مجھ چاولے صاحب دکھتے ہیں کیا آپ نے سمجھ کرنا اور کہا ایسے نہیں ہو جائے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جس بدبو عورت کی پریشان کرتی سلطان احمد، اور تھوڑا زندہ رہا، اس کی عمر ملتی تھی اس کو اور اس سے بڑا نقصان۔ یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا اور اپنی بات کیسے نہ کہیں، کہنے لگے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اسی درمیان دو مننے ہاتھ بہت بیچ میں آ گئے۔ میری ماں سب گھبرائی تھی ہاتھ کہاں سے؟ باپ نے بتایا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ شاہ اللہ صاحب کہتے میں تھا، اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی۔ 7 برس کا ہوا ہوں، جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں ماں ادھر پیٹ میں میں ہونا ہوں، تو گویا یہ 7 سال پہلے کھڑے پیٹ سے نکل کر یہ ایک ہے، یہ چند مثالیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ سید احمد شہید کہلاتے ہیں، آج صراط المستقیم بات کی کتابیں اردو کرتا ہوں، یہ مجاہد کہلاتے ہیں، یہ شہید کہلاتے ہیں۔ آپ ان کی کتاب ذرا پڑھ جائیے، یہ انہوں نے املا کی بولا ہے انہوں نے، اور ان کے شاگرد اور مرید شہید جو کہلاتے ہیں انہوں نے اس کو لکھا، اس میں آپ دیکھیں کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حیا قیوم کو گزرتی لگاؤ سر، اس کے بعد جو لوہے محفوظ پہ لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو، فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت و دوزخ کرنا چاہ رہا اللہ سے بیت کرو۔ تو ایک ہی اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو سوچا پیدا کیا، جنہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی۔ تو اب ایک نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کی بات۔ اب کیا کریں؟ اب دوسری بات جو علماء تھے، یہ تو اللہ نے رحمان کے لیے کہا ہے، جو علماء تھے انہوں نے کہا ایک اور بات نکالی تھی آج مطلب مجھے کیا اور سکتے، انہوں نے کہا اس کی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی کی پیدائش یہ عام پیدائش نہیں ہے، جیسے لوگ ماں اور باپ کے لیے پیدا، یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ مکتوبات ربانی میں فوٹو بھی دیتی ہے نہیں، اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ کے نور سے نبی سب بنے ہیں، اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد اس سے حضرت ابوبکر ہو گئے۔ تو بتاؤ اب کوئی یہود اور نصارہ نے تو کہا تھا نسخے کا واسطہ دیا کیا چاہتے تھے نسخے کا، حضیر کو حدیثہ کو اربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہے۔ اب یہ مسلمان اس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری تنازع کی انتہا ہے، اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچائیں ان کا بڑا راستہ اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے بڑے نور کا بنائے جو پانی اللہ کو بنائے اور پھر اس کا ایک پورا کر کے اپنے صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رکھ گیا اور بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے، اور صبح کی مسجد میں جو شہید کیے گئے تو ان کو خود خبر میں شہید کرتا ہے، پھر ان کو بنایا گیا اللہ کے بندوں کے ساتھ۔
تو حج کی بجائے اگر حج کر لیا ہے اور نہ بھی وہ حج کو جو جانا ہے تو کتنے کعبے بنے ہیں. اس کو اللہ کے نبی سب نے بتایا تھا کہ ہو لعنت ہو اور وہ سارا کرو. انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں پر ایک جگہ بنا لیا اور ان کے دن منائے ان کو میں تم کو منع اور قبروں کو دیکھنا تو نہیں پکا نہ اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو کوئی اس پر مجاوے بن سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی کو زندہ کیا گیا قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد اللہ فرمائے جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی رمق نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی بخاری کی حدیث سے بیان فرمائے دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو دور میں سب سے اونچا بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی یہ تو فردوس دکھانے دکھائی آپ نے بہت سارے انہوں نے کہا جو اپنا سب کو رشم فرماتے میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے. میں نے کہا یہ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے. میں نے کہا مجھے جو میں اس میں داخل ہوا میرا جو مکان ہے تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی امید دیکھ سکتا ہوں آپ اسے پورا کر وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا خدا سمجھ اور اس کے بعد آپ کی وفات پر محمد محمد رضی اللہ تعالیٰ شیطان نے یہ بات کر نہیں آپ نہیں کر سکتے. اللہ ایسا یہ نبی سب کیسے کرتا اللہ کے نبی سب کے نمبر 2 پر جو سب سے معزز دنیا کا ولی ہو سکتا ہے خود ہو سکتا ہے اور خود بولتے ہیں آپ محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی صاحب نہیں مر سکتے تو کہے گا کہ وفات پا کے میں سکتا آپ کے ساتھ اللہ کے رہے فرمایا انہوں نے خطبہ دیا ہے بات طویل ہو رہی ہے اس کی وجہ تو بیان نہیں کرتا جو موسم کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معقول ہونا اور جو اللہ کا بجا سکتا اللہ نے کہتے ہیں یہ کہنے آج امت نے جہاں ساتھ کا شکریہ وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے بات نبی سب زندہ ہے قرآن بتائے حدیث کہے یہ بخاری کی اور میں صحابہ یہ کہے اور اس کے بعد تین گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے اور باقی ان سے زیادہ جو اور کیے ان کو ولی بنایا جن کی قبروں کو پکا کیا جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے کرس لگے سونے اور چاندی کے دروازے اور پھر مجاور بیٹھے جس کو اچھی طرح سے نام بدل کیا ہوا پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاب کعبہ اور خلاف کعبہ ڈالا تھا اس خلاف کی جگہ سے جایا تھا. پھر قربانی کے لیے جو حاجی جاتی تھی اونٹ گائے اور بکری بھیڑ کی شکل میں تو یہاں بابا کے پاس پہنچی پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے پیر لگائی احرام کی پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائٹی کا پتھر ہے یہ دیوری کے پیچھے کوڑوں میں ہوا اور پھر کھانے کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا پھر وہاں سے ہوئے وہاں فریادیں ہوئی وہاں منتیں مانی گئی وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا سکے تعظیمی ہونے لگا اور اس کے بعد دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مرافع کیا ہے اور یہ آپ سے مزار شکل ہے اور مروا کو تازہ کیا بابا کی پلو کا دھون یا وہاں کیرت کی بچی کی راکھ جب مالکا جو نمک کہلاتا ہے جب کوئی تھی پتی وہاں کھائی مونگپھلی کھائی اور اس کو تو بہت کے لے دیا ہے یہ مچھلی کو کیا سکتی ہے یہ پکڑ میں رکھو اور بات کریں یہ اللہ کے اللہ کے گھر سے اللہ کے ایک آج اس خدمت نے حج کا نام اس بدل کر سکتے اور کہیں سے آواز ایک جو اسلامی بتکدے مسلمانوں کے بتکدے ہیں یہ شیوالے ہیں جہاں پر یہ ہندو کا کیا ہوتا ہے ہاں ان کا ہوتا ہے پتھر ہے ان کا ہنومان ہے ان کا ارجن ہے وہ کھڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹھنا تم کہیں بڑا گنیش نہ بنانا یہ مٹی مٹی رہے گی اس کو پتھر نہ بنا یہ پتھر ہی بنا اور پھر درشن کا نام زیارت رکھا گیا بدنام ہندو کہتا تھا سلام بدل ڈالا پھر پھرے وہ لگاتا تھا اپنے بابا کے اپنے مہاراج کے انہوں نے بابا کا طواف کیا وہ دنڈوت کرتا تھا انہوں نے سچے تعلیم اس کا نام بدل کر جا کے پوجا
وہ وہاں پر بھجن گاتا تھا، انہوں نے قوالی کی، وہ بابا کا پرساد لاتا تھا، انہوں نے زمزم کے مقابلے میں وہاں کا پرساد میں پنکھ بھی ہے یا سب کا لاپاک لگے کون ہے بولا ہے بتا۔ اس کے بعد پھر اگر ہماری مائیں بہنیں آج ہندوؤں کی بستروں پر 40 سال کے قریب وہاں پہ ہیں اور ارادے پر جمع رہے اور ہم ان کی آبرو بربادی کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، جولا کرتے ہیں، کرتے ہمارے سارے بنا لگتے ہیں، تو بتاؤ یہ سمجھا کے سوچتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرکت ورنہ کوئی ایماندار کون ہوگا؟ ہوگی اللہ کے ساتھ وہ کرے اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کا مدد دیکھنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے گا کہاں ہم جاتے ہیں، کوئی کتاب کو کتاب سنت کو سنت کہیں اور شروع سے آخر تک یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ سن کر تعجب کریں گے کہ یا کا نابودو و یا کا نستعین، یہ مالک صرف دل سے میری بندگی ہے اور دل ہم جس سے قیامت طرف کریں گے تو اس کو پکاریں گے اور اب بے بندیوں سے لے کر سے بڑے مانے جاتے ہیں، اس تمہاری ساتھ بھی کرتے ہیں، مفتی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے ظاہری طور پر اگر مدد مانگی جائے تو یہ مفتی میں شامل ہوتے ہیں کیا علی اور کیا فوج مدد اور اور دکھ رہا ہے مفتی اعظم پاکستان کے اور عثمانی صاحب جیسے مشہور اور انہوں نے لکھا ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو محمود الحق ابو حسن جو ہے یہ ان کی ہے، تو بتاؤ اس سنت کے طرف اب رضا خان یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس سے کہنے چلو اس کی بات کی اور یہ تو اس حد سے گزر گئے ہیں، لیکن دل کا عادت یہ مانے اللہ کے نبی صاحب کو وہاں جملہ اللہ فرمایا نہیں وہاں پر درود سلام پڑھو تو مفتی اعظم کہے کہ میں نے پڑھا کان لگا دیا میں نے، یعنی جواب ہے تو تبلیغی جماعت کار یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاعی پہنچے جو تین ہیں جنہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اسلام کو بالکل بدل کیا ایک زمانے کے، ایک عبد القادر جیلانی، ایک رفاعی جسے ابھی یہ تین ایک ہی جگہ پہ پہنچا میں تھے اور اس تصویر کے ساتھ انہوں نے اس قرآن کی توحید کو انہوں نے اتحاد میں بدل ڈالا ہے۔ یہ بات پہنچے وہاں پر اور وہاں انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سید کے سب کے خاندان کے حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹا جو ہوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے، یہ کس کے بعد لیکن چلیے یہ دکھتے ہیں تبلیغ جماعت کی جگہ جگہ پر وہ چاہے دودھ کا وہ معاملہ فضائے دودھ میں یا فضائل حج یہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو حضرت نے کہا کہ دادا یہ کیسے پہلے میں اپنے شوق کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں جب عیسائی کرتا تھا، اب تو میں خود آ گیا، میری تسکین اس وقت ہوگی جب آپ سے ہاتھ ملاؤں۔ تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ہاتھ نکلا 90 سال، اب کتنی نہیں ہو پاتی 90 اتنے لوگ تھے اور 555 کا یہ زمانہ ہے، عبد القادر جیلانی صاحب بھی جن کی 561 میں وفات ہوئی ہے کوئی دامن کے لیے ہم روئیں کہ طرح کا ہم خیال ہر جگہ ایک اللہ کی چادر کے اوپر ہر جگہ آتا ہے اور یہ مسلمان امت ہے جو نعرے لگا رہی ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے اور جو اسلام کا آج علم بنتا ہے اور آج جو ہمارے وہاں دیکھ لیں کہ سندھ کے یہ شہوادوں کے لیے جو شرک کے جو سمبل ہیں نشانیاں ہیں اس کو اللہ کے سب نے کہا تھا برابر کر دو، پکے تو ایک کچی بھی رنگ اب اللہ کے مالک کا غضب نہ برسے اور آج جو ہم ڈر رہے ہیں ایک طرف کی خطرہ جس کو کہتے ہیں وہ اور اس سے بڑا خطرہ جو ایران کا ہے جو دنیا میں کوئی قوم کوئی جو شیعوں سے زیادہ اللہ کے دین طور پر اب اگر اللہ کی توبہ کر کے قوم نہ پلٹی اور ہم نے ان کو آواز نہ دی اور اللہ کے کچھ نہ کچھ خود نہ پیش کیا تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے 38 سال پہلے جب میں گزر رہا ہوں اکتوبر کا مہینہ ہے اور جب مشرقی بات پنجاب میں جو کیمپ ہیں ان کے اندر بیماری بے حساب پھیلی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان سے اس سمے لیاقت علی خان نے اعلان کیا تھا بات
جب میں گیا ہوں اور جب نکل رہا تھا اپنے سب سے اپنی پوری اوپر حفاظت کی پاکستان سب انہوں نے ایک جو ہمارے رشید میاں جو جیزا افسر تھے ان کے اندری نے مجھ سے کہا کہ آپ باہر سے آئے پنجابی آپ نہیں بولتے اردو بولتے ہیں آپ لیکن خالصہ کالج سے جب گزرا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ پہچانتے ہیں خالصہ کالج یہاں کے پلیئر ہاکی کے بہت مضبوط تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں جایا کرتے ان کے آدمیوں تک تو میں سمجھ جاتا ہوں ایک ایک مداری ٹھاکر ان کا وہ کھیل نہیں جو آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھیلتے پھر وہاں سے چلی آ رہی تھی اب وہ برباد ہو رہی ہے یہ آخری مورچہ تھا اس کے بعد اب پاکستان میں کرنا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی ہے وہ اعلان کرتا تھا 10-20-50 جمع ہو گئے کہ مسلو ٹھہرو زنانیوں ایک طرف ہو جاؤ اور جو اپنے کو مرد کہتے ہوئے ایک طرف ہو جاؤ اپنی زبان اور پھر یہ ہوتا تھا کہ زنانیوں کپڑے اتار بتایا اس نے اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند وہاں سے برباد ہوتے ہوئے آ رہا ہے یا کہیں بچ گئی ہے بربادی سے اب یہاں بربادی آخری اگر اس میں ایک معلوم ہوا کسی کا موٹا پیر کا جوتا ہے کتاب پہ پڑا شروداب پڑا پیٹ پہ پڑا اور گاج یہ بھی ہوتا تھا پھر بھی کوئی ماں اور بہن اس بیٹی میں تیار ہو اور اس کے سینے سے کی چھاتی سے اس کی اولاد چمکی ہوئی ہے بچے کو لے کر کوئی شکوات کو کھاتے بچے سارا گروہ چھا گیا پھر لوگوں کے سامنے دن دہاڑے پورے شہر میں کشٹ ہوتا تھا بازاروں کے اندر اور دن دہاڑے ہے سب کے سامنے یہ سب گزرا ہے اور سارے سب لا علاج سے سب آئے ہماری فرماتا ہے اکثر ہو سکتا ہے عام طور سے ہوتا یہ ہے جو ایمانداروں کی اکثریت ہوتی ہے اعلان تو بڑے لمبے ہو سکتا ہے آج اللہ کا وہ کال پورے آپ ہمارے ساتھ رکھے بھائیوں یہ آپ نے دیکھا سرکار جو ہمارے ہیں ان کا جو تھا صرف اوپر ایسے بیٹھے مطمئن ہے سونے چاندی کے دروازے بنا اور ان کو یہ جو مزدور گالی دینے نقل جن کی خدائی کی طاقت مانتے ہیں ان سے ایک ہاتھ مار دیا تو میں غلط آج مت کرنا آج بھی یہ ہے دوسرا طبقہ ہوتا ہے قانون والا یہ مہاجن حرام کمانے کے بعد اگر اس کی دولت میں اضافہ ہو تو کہے گا کہ بابر زندہ ہے دربار کی طرف کرنا چاہیے اب ان کے طرف اور سب سے زیادہ یہ ہے مولوی اور پیر کمائی ہے اسی چیز پر یہ سب کو بنیاد پر سب کے پیچھے چھوڑتا ہے مال والے کی دنیا سیدھی کر کے اپنے ان سے کچھ دیتا ہے ان سے خیرات اور اقتدار کی سامنے دکھائی کرنے کے بعد اس کی کرسی کو اور تک قابل کرتا ہے اور اس امت کو مسجد الحرام کے بعد یہی کہتا ہے قبر اونچی پر باباؤں کو پکارو 12 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی جن میں یہ طاقت ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ عرب کی ساری طاقت ہے بیان کرتی ہے جو عبید اللہ اتنے یونس یہ 561 میں وفات پائی عبد القادر جیلانی نے اور پھر وہ وزیر اعظم بنا ہے ایسا علم اور 593 میں اس نے یہ کیا ہے جو ان کا لاؤ رکھتے ہیں تو گروہ کو جو ملتا ہے اس سے گھر بار کی خریدی اس نے گھر بار کو برباد کیا ہے ان کے بال بچوں کو برباد کیا ہے آدمی بھیج کر ان کے قبر خربار جو ارتیاں باقی رہ گئی جن کو لگوا دیا ہے یہ وقت کی زمین کے مدد یہ ان کو میں بیان کریں تاریخی ہوتی حقائق ہیں الگ ایک ایک تاریخ اس کے اندر کے لیے کافی 12 سال کی لڑکی اور اس کے بعد یہ شاہجہ چلے آتے ہیں یہ 900-400 برس کے بعد کا یہ تاریخ ہے یہ دنیا کا پرچت ہے تو اب آپ کے بندوں کو امت کے ہمیں حملہ میلادیں ہیں نبی صاحب تشریف لاتے ہیں اور یہ مانو اور اس کے بعد نبی صاحب تشریف بھی لائے ہیں مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور نماز وہی پڑھائے گا یہ بول بھی یہ نہیں کہ نبی صاحب سے کہے تو آپ نماز پڑھائیے میں بھی سکھاؤں نبی صاحب تشریف بھی لائے سارا کچھ ہوتا ہے میلادیں بھی ہو رہی ہے جازی بھی چل رہی ہے یہ شفاعت کے بھی حلوے بھی آ رہے ہیں اور یہ پورے بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں ہر جگہ خود مچی ہے اور اس شخص نے اتنی ہزار اللہ کے سال تو ملتی ہے تو دادا کہلاتا علی حضری کشف الموجود میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زینب کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کھیل بنایا گیا۔ بتاؤ اس کو داتا کہتے ہیں، داؤد منتا ہے، منایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا مسئلہ کیا مطلب اس نے اللہ کے ساتھ تو ہزار ظلم کیے، جو علی اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام چلا، اللہ مطلب ہو گیا۔ اس نے کہا الحی القیوم میں ہوں، سارے کام میں چلاتا ہوں، اس نے کہا نہیں ہم اور زیادہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرایا، جیسے جو میں تھا داؤد کے دربار تھا انہوں نے اور کو ننگا کھا کر آگے ہوئے، پھر سے دارجنا کی، اور 6 مہینے سے کم جو ہے اندر حضرت رحمت پیدا ہوئی، اور اس کو آئے کوئی ہم نے ابھی ان کی کتابیں جتنی ہیں آپ دیکھیے میں ہم نے لکھی ہیں، تم کہتے ہیں ان کی کتابیں تم شاہ اللہ کتاب یہی مانتے ہو برابر چل رہی ہے، تو عبد القادر جیلانی صاحب کی یہ کتابیں مانتے ہو، اس چیز پر کہتے ہو کہ یہ علی اللہ کے صحیح مطلب ہے۔ دیکھو علی اللہ تو نہیں ہوتے، اللہ تو ہوتے اللہ امن ہوتا ہے، مان رہا ہے سب سے ایمان تم کہتے ہیں کتابیں ہم نہیں جانتے، تم کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ تمہیں ضرورت دیا لاؤ یا جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے نام ان کو تو جلواؤ، اس کے بھی آگے نہیں یہ مسئلہ ہے۔ اور جب ترجیح کی دعوت دیکھتا اٹھے جیسے ہم کھایا بتائیے جانتے ہو کیا ہو گئے جو پہلے کتاب قوم ہوتی تو ویسے ہم بھی جانتے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ، جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت زکریا کو انہوں نے اپنے بربادگان کسی ایمان کی بات کے اوپر ہم کو بناتے ہو یہودی قربانی ان کو اپنے اپنے پیغمبر کو کیا ہے اپنی حضرت یحییٰ کو کسی یہودی بادشاہ نے جو رومیوں کے بعد گزار تھا اس کا نام جیون اینٹی پاس تھا، جسے ابھی کیا کر منایا ہے خاتم سے وعدہ کر کے جب اس نے ناچ دکھایا ہے اس کا گرا پر خوش ہو گیا کہ مانگ تو مانگ، اس نے ماں سے مشورہ کیا، ماں داشتہ تھی بادشاہ، اور وہ حضرت یحییٰ سے انتہا خان کھاتی تھی کہ توحید کی دعوت دیتے تھے، اس پڑھائی سے منع کرتے جیل میں ڈلوایا تھا، اس نے ماں کے اشارے پر کہا سب سب پیش کیا، اور اس کے بعد حقیقہ نے کہا کہ سب کو بے ایمانوں رائے ہو اور یہ مورتیوں افریق کے بچوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے قبروں کے اوپر سفید کرتے، اور جو اس کے اندر سانڈ ہے وہ اندر رکھنے رکھتے تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن، تم بیوہ کا مال کھا جاتے ہو، تم ایک مریض حاضر کرنے کے لیے پیروں پر میں اس کا پیچھا کرتے ہو، اور جب وہ تمہاری مریضی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی دشمنی سے اپنے سبب وہی آج اللہ نے بتایا بند کر شادی دلوانا چاہیے، بند کرنا چاہا اللہ نے بتا دیا، وہ آئیں گے تو آگے فرماتا ہے اور پھر سب سارے دیش کافی چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج چلتا ہے، اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، تو سب نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں غریب آ سارے مومن ہوں گے، نہ عیسائیوں کی صلیب ہوگی، نہ جزیہ ہوگا، کوئی کافر نہیں ہے، اور نہ کہیں خنزیر پائے گا، سارے مومن ہوں گے، تو یہ دادا ہوگا نہ بغداد والا، یہ غوث ہوگا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا، سارے اللہ کے سکتے وہی ہوگا آپ حکم ہے، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی طرف پیروکار بن کر آئیں گے، کوئی نئی سنت کرنے والے شریعت کرنے والے، تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور اپنا نمونہ اپنے لوگوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رہنمائی کے لیے اگر اللہ دوستی سے تو آئیے سب سے ایمان کو سب ایمان ساری چیزیں اور جتنی مان اور شرک سے آپ کا پاک مالک کا بیر ہو، جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک پھیلایا وہ تاغوت ہے، ان سے مالک فرماتا ان کا خوف کرو، سب تمہارا ایمان خوف کرو، سنت کا جامع پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک امتحان ہے، اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا ایسے کرتے ہیں بہاریں ہیں، اور وہ خیر کہانی اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو، ورنہ جمے رہو، یہی زندگی ہے آج ہمارے مسلمانوں کی، بے پرتی ہو، بے حائی ہو، جنتا کا نکلانے ہو، اور جو تماشے بے شک بے حائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو،
پوچھتے رہو ان مزاروں مقاصد رہو دوسروں کو اور اپنا دنیا جو سمجھ کے قریب پہنچنے والا ہے وہ ڈرتے جاؤ اور چلو سب کو جاؤ جو درمیانی وقفہ ہے وہ قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد کتاب خالی کرتا ہے تو ایسا بھی بنا ہے اب سکون کا موقع یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے معلوم کرنا چاہے بات کا کہ کل امت سے اس نے ایک ہی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے ایک ہی مسئلہ ہے علی اللہ اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ بچن تابوت اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی سب بناتے ہیں تابوت کی اونچائی میت کو دیتا ہے اس سے کچھ اس کے ساتھ ساتھ اب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو مانو اللہ کے رسول کے طریقے سے مانو گے بلکہ جنہوں نے جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بنتا ہے ان کو اللہ علیہ نہیں رہیں گے یہ ثابت ہے وہ جب تک پوری کتابیں ہر چیز کی ثابت کرتی تو اللہ کے ساتھ یہ غلط نہیں ہوگا مالک کی وہ شکایت ہمارا میرے دشمنوں کو عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقت نہیں حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے میں پیدا کرنے والا لیکن ایک دفعہ خالص مشکل قول سے سمانتی ہوگی بات سمجھنا مشکل کام نہیں تھا اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں جو نہیں مانتے کس طرح سے مانتے اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے تو قیامتیں آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا کرو مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت ان کی دائمی کو ہم لیں گے اور اس کے وسائل کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ ہمارے لگی جہازوں کی نا نہ ہمارا مالک فرماتا ہمارا اصول ہے اس کو اعلان کرتے کہ ہماری راہ میں جواب اپنی جان لگاؤ مخاطب کو برداشت کرو ہم تم کو راستے میں چلا دیں یہ کو بنا اور ان کے سامنے وہ بات لاتے جو ان کے ہم پورے کی جان بچانا عذاب سے بچنے کا یہی راستہ ہے اب وہ ان کو گارجین دیتے مانتے کھڑا ہر جگہ مخالف کیا گا اور یہ اتنا بڑھتا جائے گا اس حساب سے اللہ کی بات آگے بڑھتی جائے گی اسی حساب سے پروردگار ایمان کے بعد بالکل نہیں کرنا پڑتا ہے اور اس کا سارے اعمال جو اعتقاد کے بعد سب برباد ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی جب ماتوں پر ٹھوکرے میں بچوں کا جاتا اور وہ کفن بن جاتا ہے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آدمی ایک جگہ ایک آسرا نہیں پاتی اور نونہالوں کے خون کو اس یہ حال ہے دنیا میں زندگی کا اور اس کے بعد ہمیشہ کی آنکھیں دکھا دیں تو ایمان پر وہ ایمان جو ترقی سے پاتا مات سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جامع بنا کر جو آخرت کے لیے تیرے دین مخالف کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا سب پکارے تیرے سامنے اور پھر دنیا کو پکارے اور آخر ساتھ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھے خالد اگر توفیق کی ہے زندہ رہا تو آخری مارچے میں اگر وہ وہاں تک دیکھنا نہیں ہوا جب بات اس طرح سے صاف ہو جائے تو اگر وہ کھل کر آ جائے میدان میں تو مالک توفیق سے وہاں تک سفر کر جاؤں سفر کر اور موت کے ہاتھوں میں آ کے بیٹھ گئی شہادت کے ساتھ من کو شہادت کرنے کی دونوں کھڑا کے بعد اگر آپ کو مسلم کہتا ہے کہ سر ڈھانکنا سنت ہے اور اچھی بات ہے اور اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ نماز کے سر ڈھانکنے نہ ڈھانکنے سے بہتر ہے اب اور اس راز کے بعد وہ نہ نماز میں سر ڈھانپتا ہے نماز کے علاوہ اس نے ٹوپی کو لباس کا جو بنایا ہے تو کیا اس کی نماز میں سر نہ ڈھانپنا گناہ ہے یہ ذریعے سے محروم ہے کیونکہ یہ گناہ میں تو سمجھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا اس سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر سر سے ڈھانپے ہوئے نماز پڑھی کیا ٹوپی کی آپ